اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بزدل ہو گئے، ہمارے اندر وہن پیدا ہو گیا، ہم نے جہاد کے راستے کو چھوڑ دیا۔ جہاد کا راستہ عزت کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ وقار کا راستہ ہے، جہاد کا راستہ سربلندی کا راستہ ہے۔ ہم نے جہاد کو چھوڑا، کیا ہوا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الی قصعتها، قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کافر قومیں امت مسلمہ کی طرف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے کھانے کے دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ من قلت نحن یومئذ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم قلیل ہوں گے؟ بل انتم یومئذ کثیر، میرے حضور نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ ہوں گے، ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، لیکن تم کمزور ہوں گے، تم بارش کے پانی میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہوں گے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کو پیدا کر دے گا۔ یا رسول اللہ مل وہن، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے بھاگنا، یہ وہن ہے، یہ بزدلی ہے۔ آج ہم وہن کا شکار ہو گئے۔ جس وقت امت مسلمہ جہاد کے راستے کو اپناتی تھی، جس وقت محمد بن قاسم جہاد کے ذریعے سے ہندوستان میں آئے، جس وقت موسیٰ بن نصیر اور طارق ابن زیاد اسپین میں آئے، جس وقت صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے، جس وقت سلطان جلال الدین نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، جس وقت سلطان ٹیپو نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، پھر کیا تھا؟ جہاد کے ذریعے سے، شجاعت کے ذریعے سے، جرت کے ذریعے سے، بہادری کے ذریعے سے، دلیری کے ذریعے سے انہوں نے امن و امان قائم کر دیا، عدل و انصاف کی مثالیں قائم کر دی۔ آج کشمیر کی مظلوم عوام، آج کشمیر کے بلکتے سسکتے بچے، آج کشمیری ماؤں کی ویران ہوتی ہوئی گودیں، آج کشمیری بہنوں کے ٹوٹتے ہوئے مان، آج کشمیری عورتوں کے اجڑتے ہوئے سہاگ، آج وہاں کی خون آلود شامیں ایک مرتبہ پھر محمد بن قاسم کا راستہ تک رہی ہے، ایک مرتبہ پھر صلاح الدین ایوبی کا راستہ تک رہی ہیں، ایک مرتبہ پھر وہ ہمارے اندر سے موسیٰ بن نصیر اور طارق ابن زیاد دیکھنا چاہتی ہیں، ایک مرتبہ پھر وہ سلطان ٹیپو دیکھنا چاہتی ہیں۔ آئیے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ دعا ہی کر دیجئے کہ اے اللہ امت مسلمہ کے ماؤں سے ایک مرتبہ پھر محمد بن قاسم کو پیدا کر دیجئے، صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیجئے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم ان کے دکھ اور درد کا حصہ بن سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے اوپر آواز بلند کر سکتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روک سکتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کر سکتے ہیں۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے درد کو بانٹ سکتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یہی مسلم کی شان ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان شخص دوسرے مسلمان شخص کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس طرح عمارت ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط کرتا ہے۔ آج ان کے درد کو محسوس کیجئے، ان کے حق میں آواز بلند کیجئے۔ یاد رکھو غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس و بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں جرانا ظلم ہے، اور ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔